اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کیجیے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ غصے میں بھی الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ کل جب غصہ اترے تو خود کی نظروں میں کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت ہونی چاہیے، مگر افسوس اب اس کا الٹ ہوتا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کیا کریں اپنے رب کا، ہو سکتا ہے جو آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کی آرزو ہو۔ ہم سب نے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز یا شخص کھویا ہے جس کا نام البدل ساری زندگی نہیں مل سکتا۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑ جائے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑ جائے تو رک جائیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ ہمیں اچھے لباس، خوبصورت چہروں، اونچے سٹیٹس والے لوگوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں سے مرعوب ہونا چاہیے جو غیرت مند اور ایمان میں ہم سے زیادہ ہوں، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہوں اور جن کے عمل مضبوط ہوں۔ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ قبرستان کے باہر نہیں لکھا کہ 80 سال کے بعد ہی آؤ گے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ضروری نہیں سبھی آپ کے ساتھ وفادار رہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ اپنی ضرورت کے وفادار ہوتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، انسان کی آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والی الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں۔ جو چاہے کھو دو، لیکن ایسا دل مت کھونا جو تمہیں خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دل ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں خامیاں تو نظر آتی ہیں لیکن دوسروں میں، ہم بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو۔ جس دن ہم سب سے پہلے اپنے گریباں میں جھانکیں گے تب ہی ہم ایک بہتر انسان بنیں گے۔
رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ ایسے چہرے جو محبت کی علامت ہوتے ہیں، جن کا ہونا محفل کو پرلطف بناتا ہے، ان کا جانا عظیم ثانیہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے شخص کو کھو کر محسوس کرتے ہیں کہ وجود سے کوئی حصہ کٹ کر گر گیا ہو۔ دنیا میں زیادہ تر مسائل غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب کہنے کے لیے کوئی مناسب بات نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کے لیے دیوار یا کامیابی کا پل۔ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اچھی ہے تو دنیا آپ کو خوبصورت لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ دنیا کو خوبصورت لگیں گے۔ جہاں محبت حکمرانی کرتی ہے وہاں طاقت کی مرضی نہیں چلتی، اور جہاں طاقت غالب ہے وہاں محبت کی کمی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا سایہ ہے۔ پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوا کرتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، اس کے باوجود وہ ادب سے محروم تھا۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کی جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتیں، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نظر اور نصیب کا رشتہ کچھ ایسا ہوتا ہے، نظر کو وہی پسند ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا نہیں ہوتا۔ انسان ایک پھول کو دیکھتا ہے اور اسے توڑ لیتا ہے، یہ پسند ہے، اور ایک شخص پھول کو دیکھتا ہے، اس کو ہر روز پانی دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ نافرمانی کی سزاؤں میں سے ایمان کھو دینا، قرآن کو بھول جانا اور استغفار میں کوتاہی شامل ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ٹھوکر لگنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے امید لگاتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی۔